لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر جس سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے مور بے مایا کو ہمدوش سلیمان کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق اور اس کے احسان سے درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے ماہ ربیع الثانی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرحم دوز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید سورۃ الشمس 2 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال قرآن کی اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ کر موضوع گفتگو تصوف کی حقیقت کئی گوشوں میں سے ایک گوشہ کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی 2 نقطوں میں بات آپ سے کرتا ہوں۔ اس آیت سے قبل اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں کھائی ہیں قرآن سورۃ الشمس کے اندر، والشمس وضحاہا، پوری کی پوری 11 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا قد افلح من زکاہا۔ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک مطالعہ کر لیں، بڑے بڑے احکام اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ 26 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں خطاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی الوہیت، وحدانیت اور ربوبیت کا اعلان کیا ہے۔ مصطفیٰ کے فلسفہ معراج کی شان قرآن میں بیان کی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے معجزات کا وقتاً فوقتاً اللہ نے ذکر خیر فرمایا ہے۔ پوری کائنات قدرت کا ارض و سما، مشرق سے مغرب تک، شمال اور جنوب تک تمام ارض و سما کا ذکر خیر اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ لیکن دیکھا جائے کسی احکام کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے 11 قسمیں نہیں کھائیں۔ اللہ نے اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے قرآن سورۃ الشمس کے اندر 11 قسمیں کھائی ہیں، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی ستاروں کی قسمیں کھا کھا کے پھر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، جس نے نفس کو گناہوں سے بھر لیا، جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا لیا، فرمایا خواب من دساہا، وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کی محبت اللہ پاک آپ کو مجلس اجتماع جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ
پوری توجہ کے ساتھ قرآن کے اس معنی اور مفہوم پر غور و غوص کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی 7 دن کے بعد جمعہ کے اجتماع پاک میں آتے نئی نئی نیتیں اور ارادے لے کر آیا کریں۔ جب بھی جمعہ پاک کے اجتماع میں آئے جتنی نفلی نیتیں اور جتنی ارادے دل میں رکھ کر پاکیزہ آئیں گے، فرمایا وہ موقع میسر ہو یا نہ ہو، اللہ پاک جمعہ پاک کی برکت سے ان نیک نیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دے گا۔ نیت کر کے آئیں گھر سے آؤں گا درود و سلام پڑھوں گا مسجد میں، آج نیت کر کے آئیں آنے والے جانے والوں سے مصافحہ کروں گا، معانقہ کروں گا، ملاقات کروں گا، سینہ لگوں گا، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک سورۃ الشمس کے اندر فرماتا ہے جس نے نفس کو پاکیزہ رکھا، گناہوں سے پاک رہا، صاف رہا، کامیاب ہو گیا، اور جو گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا وہ ناکام ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کا یہ خطاب اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ خطاب ارشاد فرمایا ہے۔ حقیقت میں قرآن مجید کے اندر پہلے یہ بات توجہ طلب ہے آپ کی، لوگ کہتے ہیں تصوف کا ذکر قرآن مجید میں کوئی نہیں، تو یاد رکھیے گا قرآن اصطلاحات کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اصطلاحات حدیث یا اصطلاحات کی کتاب نہیں ہے۔ بہت سی مثالیں میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، سیدھا میں سے 1-2 باتیں آپ کی نظر کر کے گفتگو آگے لے کر چلتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں نے تصوف سے مراد، میرے ایک دوست ہیں وکیل صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ تصوف کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کئی مقامات پر تصوف کا ذکر ہے، کہتے ہیں لفظ تصوف، تو میں نے کہا اسلام کی بہت سی ٹرمینالوجی ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں آیا۔ مثال کے طور پر حدیث کی کئی اقسام ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں حدیث ہے۔ اس حدیث کے کوئی قسم کا ذکر نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ اسی طرح علم الحدیث کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جہاں پر احادیث کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، وہ حدیث سے مراد اللہ کا کلام ہے، جبکہ میں اور آپ حدیث سے مراد، وہاں پر بھی حدیث ہو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا حدیث سے مراد یہ لو۔ اسی طرح تفسیر ہے، اس طرح علم الکلام ہے، بہت سے اور مثال لے لیں۔ فقہ سے مراد شرعی مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں فقہ کا ذکر آیا وہاں سمجھنا، جان بوجھ رکھنا ہے، فقاہت، غور و فکر، تفکر، جان بوجھ رکھنا، سوچ سمجھ رکھنا مراد ہے۔ لیکن علم فقہ سے مراد شریعت کے مسائل ہے۔ دوستو، میرے بزرگوں، یاد رکھیے گا لفظ عشق، لفظ تصوف اصطلاحات ہیں، یہ تو قرآن میں ذکر نہیں، لیکن تصوف کا جو مطلب ہے، تصوف کا جو مقصد ہے، تصوف کی جو بنیاد ہے، تصوف کی جو اصطلاحاتی تعریف ہے، وہ قرآن میں ضرور موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور میں نے اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتایا، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرماتا ہے، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم مہربان ہے، جس پر اللہ رحم کر دیتا ہے اس کا نفس گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات، اللہ پاک جس بندے کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال پر انسان کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، نیک اعمال پر انسان کو نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجز ہونا چاہیے، کہیں اللہ اس سے ہدایت اور نیکی کی توفیق واپس نہ لے لے۔ اس قرآن کی آیت سے پہلی بات پتہ چلی کہ شر سے بچنے کی طاقت اور قوت اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہیں جب بھی خیر ہو، آزمائش ہو،
शर हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, तुम परेशान हो और किसी का कारोबार ना चलता हो, कोई काम ना करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं मुफलिसुल हाल होता जा रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाकर सलातु तौबा के नफल अदा करो, अल्लाह के साथ सुलह कर लो, मालिक तुम्हारे रिज़्क में बरकत अता फरमा देगा। और नौजवानों, अल्लाह से सुलह करने का तरीका है, सच्ची तौबा कर लो। और तौबा करने से तौबा होती कोई नहीं, तौबा उस वक्त होती है जब आपका दिल आपको रागिब करे कि आइंदा ये गुनाह करना कोई नहीं। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तौबा का दूसरा तरीका उस गुनाह से ऐसे नफरत हो और ऐसे उस गुनाह से दूर होने की नफरत और दिल में ख्याल हो जैसे भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस भैंस के थनों में जाना इम्पॉसिबल, नामुमकिन, मुश्किल है। इसी तरह फरमाया, इतनी नफरत हो उस गुनाह के मुतल्लिक कि उस गुनाह की तरफ पलट कर जाना भी इंसान को कल्बी नफरत वैसे ही हो, चाहे वो सूद हो, चाहे वो हरामखोरी हो, चाहे वो जिना हो, चाहे वो गीबत हो, चाहे वो बुहतान हो, चाहे वो दूसरे मुसलमान की दिल आजारी हो, चाहे वो दूसरे का दिल दुखाना है। अच्छा, एक बात और करता चलूं, तसव्वुफ के ज़मरे में याद रखिएगा, हम लोगों ने कुछ गुनाहों को मामूली समझा हुआ है। एक अराबी दरबार मुस्तफ़ा में आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताए मैं वो अमल करूं, सीधा जन्नत में चला जाऊं। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे से छोटे गुनाह को भी हकीर नहीं जानना। उसने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे मंजूर। चलते चलते जाने लगा, अर्ज की, महबूबा छोटे छोटी नेकियां कौन सी हैं, छोटी छोटी नेकियां जो मैंने करनी है, छोटी से छोटी नेकी को हकीर नहीं जानना, तो छोटी छोटी नेकियां कौन सी हैं? महबूब ने फरमाया, आने जाने वाले को सलाम में पहल करना, मुलाकात करने वाले से मुस्कुरा के मुलाकात करना। और यारो, जब आपके साथ कोई दोस्त मुलाकात करे ना, आप मुस्कुरा के सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, तो मुस्कुराने से ही अंदर का अद्दा बुखल है गायब हो जाता है। जब आप अपने चेहरे पे 12 बजाकर सलाम करेंगे, अगला बदगुमानी करेगा, मुतकब्बिर है, अगला समझेगा मेरा कोई ऐब इसकी नजर में आया हुआ है। वक्त नहीं है, वरना जूता चोर की बात आपको बता देता, वक्त के दामन में गुंजाइश कम है। आज तसव्वुफ में मैं बड़ी अहम बात आपकी नजर करने लगा हूँ। पता चला वो अराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे मंजूर, अपने गाँव चला गया। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम इब्न जोजी ने लिखा है, महबूब को ना उसके गाँव में से एक इत्तफाकन गुजर हुआ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गांव से कस्बे से गुजर रहे थे। अराबी ने दूर से देखा, दौड़ के आ गया, मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब की दस्तबोसी की, आपकी बारगाह में सलाम पेश किया। महबूब ने फरमाया, सुनाओ दीवाने, कैसा वक्त गुजरा? कहा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान जाए महबूबा, अब मैं छोटी से छोटी नेकी भी करता हूँ, बड़ी सी बड़ी नेकियां भी करना शुरू हो गया हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह बात समझ नहीं आई, मैं तो छोटी नेकी करता था, फिर बड़ी नेकी कैसे करना शुरू हो गया? महबूब ने 2 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा कादिर मुतलकुल अन्नान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। मेरे उम्मती, जब तू छोटी नेकी करता था, अल्लाह तेरे इखलास और छोटी नेकी को कबूल करके बड़ी नेकी की तौफीक अता फरमा देता था। और या रसूल अल्लाह, दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी बात तो खुद बता। वो कहने लगा, महबूबा जब मैं छोटी छोटी नेकियां करता था, मेरे दिल में ख्याल आया, छोटी नेकियां जिन पर छोटा अजर, थोड़ा अजर, थोड़ी नेकियां, कम नेकियां, कम सवाब मिलता है, बंदे वो तू नहीं छोड़ता, जिन पर ज्यादा अजर मिलना है वो तू क्यों छोड़ देता है? और मैं दिल में ख्याल आया, मैं छोटी नेकियां भी करने लगा हूं, बड़ी नेकियां भी कोई काम नहीं, बस एक काम कर लो, छोटी से छोटी नेकी को हकीर नहीं जानना। आप मस्जिद से निकले, जूता पड़ा है, जूता सीधा कर दो, उल्टा है सीधा कर दो। कोई मुलाकात कर रहे, मुलाकात पे सलाम का जवाब मुस्कुरा के दो। मस्जिद की टूटी का पानी लीक है, टूटी बंद कर दो। दरवाजा खुला है, क्लोज कर दो। जाने लगे, फैन बंद कर जाओ। कारी सब जाने लगे, उनको बता दो हजरत ताला लगा लें। छोटी छोटी नेकियां, कोई नहीं देख रहा, झाड़ू पकड़ लो, झाड़ू।
مسجد میں صفائی کرو کو اللہ کا گھر صاف کرو, اللہ تمہارے دلوں کے اوپر لگی ہوئی میل خود ہی دھو دے گا, خود ہی صاف فرما دے گا. نوجوانوں اور دوستوں, پتہ چلا تصوف کا تعلق اصطلاحات قرآن نہیں بلکہ حقیقت میں قرآن ہے. تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصوف کا سادہ سا مطلب ہے تزکیہ نفس, اپنے نفس کا محاسبہ کرنا, اپنے نفس کو آلودگی سے بچانا, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. یاد رکھنا ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. جس طرح جسم گناہ کرتا ہے ایسے روح بھی گناہ کرتی ہے. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. جیسے جسم کا طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے ایسے روح کا بھی طبیب, حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے. اور لوگوں, ہم نے جسم کی تو بڑی پرواہ کی ہے, ہم نے اپنی روح کی کبھی پرواہ نہیں کی. روح کی چاشنی کے لیے, روح کی تازگی کے لیے اور کوئی نہیں, اللہ والوں کی سنگت میں جانا پڑے گا, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. لوگوں, تم نے بڑے بڑے مجاہد دیکھے ہوں گے, اصل مجاہد وہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر ایسے کمر بستہ ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہے, اپنے نفس کے ساتھ لڑتا رہے. فرمایا سب سے افضل ترین جہاد جہاد بن نفس ہے, جو آج میں نے اور آپ نے کرنا چھوڑ دیا ہے. اگرچہ ہم مانتے ہیں فلسطین کی حمایت میں جہاد کا اعلان ہونا چاہیے, ہم مانتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی مدد میں جہاد کا اعلان ہونا چاہیے, ہم مانتے ہیں اسرائیل, وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا ان قریب دیکھنا اسرائیل کو دنیا خود بخود تسلیم کرے گی, کیونکہ دنیا مادیت پرستی کی طرف جا رہی ہے. یہود و نصارہ اپنے ڈورے لوگوں پر, مسلم امہ کے اوپر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے کنٹریز نے اسرائیل بدبخت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. ایک پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو چاہیے وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے. ان بدبختوں نے پچھلے دنوں غزہ کے مسلمان نوجوان کو شہید کیا, اور شہید کر کے نہیں, دمیتے توجہ رکھنا, شہید کر کے نا انہوں نے ڈیڈ باڈی وہ رسا کے والے کر دی. ویسے کرتے کوئی نہیں تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کو کتوں کے آگے, کو جانوروں کے آگے ڈال دینا, پھینک دینا, تذاب میں پھینک دینا. انہوں نے کہا اس طرح کام کرو, نیا کام. انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی حوالے کرو, ڈیڈ باڈی کے اندر بم نصب کر دیا جائے. وہ جب تمام فلسطینی غزہ کے تمام مسلمان جسد اس شہید کا جسد خاکی لے کے جا رہے تھے, اتنے زور سے دھماکہ ہوا جتنے غزہ کے مسلمان نوجوان. اور لوگوں, مسلمانوں, غزہ کے مسلمان ہمارا دل ہے, ہماری روح ہے, ہماری جان ہے, ان کے لیے اپنا تن من دم قربان کرنے والے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کے اندر جذبہ ایمان جاری رکھے, کسی شخص کے کسی طاغوتی طاقت سے اپنے آپ کو سرنگو کرنے کے بجائے اپنے اندر کلمہ طیبہ کو اپنی زبان پہ جاری کرے, اپنے اندر جذبہ جہاد جاری رکھے. مرزائیوں کا پہلا پروپیگنڈا لاہوری گروپ کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے کئی ہزار لٹریچر قرآن سے نکال کر جہاد کے خلاف مسلمانوں کو دیا ہے. اس مرزائیوں نے کہا مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد نکالا جائے. لیکن میں آج پڑھ رہا تھا تصوف نفس کے ساتھ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. آپ پوچھیں گے نفس کے ساتھ جہاد میں غزہ کے مسلمانوں کی حمایت آتی؟ بالکل آتی ہے. جب میدان کارساز کے اوپر مسلم امہ کے ساتھ دشمن برسرے پیکار نظر آ رہا ہو, فرمایا پھر اس وقت تلوار کا جہاد شروع کر دو, ڈرو نہیں, اللہ سے ڈرو. اور پھر میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, صوفیاء اور بزرگان دین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ,
آپ نے نا 91 سال کی عمر پائی. میں جہاد سے ایک بات یاد آ گئی, آپ کی نظر کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. 91 سال کی عمر مبارک پائی, 37 سال درس نظامی کو پڑھایا, اور بقیہ ساری زندگی تصوف, ولایت, معرفت اور گوشہ نشینی میں اور عارف باللہ اور فنافی شیخ ہونے میں, اللہ کی رضا میں, علم دین کے اندر, علم لدنی کے لیے آپ نے گزارا. حضور غوث اعظم قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں, بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں, الشہاب العصب فارسی کی کتاب میں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں, اللہ نے علم لدنی کے 70 دروازے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پر کھول کے رکھے گئے. ایک دروازے کی وسعت آسمان سے زمین تک ہے, اور فرماتے آپ کے ایک آیت کی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 40 تفسیریں بیان کیا کرتے تھے. 50 ہزار کا مجمع آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. 37 سال درس نظامی پڑھائی, اور ایک دن میں 13 علوم کے اسباق اپنے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے. سالانہ 3000 بچے مدرسہ نظامیہ بغداد شریف سے فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے. مرزا جیل میکن ایک ابا و اجداد میں ایک نوجوان آیا, 50,000 کا مجمع تھا. جیسے گفتگو قریب والوں کو سمجھ آتی ویسے دور والوں کو سمجھ آ رہی تھی. نوجوان پیچھے سے اٹھا, آگے آ کے بیٹھ گیا. آپ فرماتے قریب آ گیا, انہوں نے کہا حضرت ایک سوال ہے, آپ کی آواز قریب والوں کو تو آنی چاہیے, عبد القادر جیلانی کی آواز دور والوں کو ہزاروں کے مجمع میں بغیر سپیکر کے کیسے آ رہی ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عارفانہ جواب دیا, روح خوش ہو گئی. مریدین, محبین, وابستگان اور کئی فقہاء, ادباء, اتقیاء, روسا, آپ کے شیوخ عارف باللہ, بڑے محدثین, بڑے عارف باللہ ولی کامل آپ کی مجلس میں بیٹھ کے 400 علماء آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے درس تلمس کا فیض پایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا خطاب کرنے والا عبد القادر ہے, خطاب کرنے والا عبد القادر ہے. عبد القادر کا مطلب ہوتا ہے قادر دا بندہ, اور آپ نے فرمایا آواز پہنچانے والا قادر رب ذوالجلال مالک مختار ہے. عبد القادر کی آواز قادر پہنچا رہا ہے. تو نے اعتراض کرنا ہے تو عبد القادر پہ نہیں بلکہ مالک مختار اصل قادر رب ذوالجلال کی ذات پہ کر, جو آواز کو ہزاروں تک پہنچا رہا ہے. پھر آپ نے مثال دی, فرمایا جب کعبے کی تعمیر بلند ہو گئی, اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام آواز دے دو, اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. اے ابراہیم اعلان کر دو, اللہ کے گھر کا حج کرو. عرض کی مالک اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز تو میں دینے لگا ہوں, ادھر تو نہ بندہ بشر, نہ انسان, نہ کوئی گھر, نہ کوئی آبادی, نہ بستی, کہاں کیسے آواز پہنچے گی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل, جی رب جلیل کا میرے خلیل کی بارگاہ میں جاؤ, سلام پیش کرو, اور جا کر کہہ دو میرے خلیل اللہ اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دینا, اعلان کرنا تمہارا کام ہے. ماؤں کے رحموں اور باپ کی پشتوں تک قرب قیامت اور قیامت تک جتنے بنی نوع انسان آئیں گے سب تک آواز پہنچانا قادر مطلق رب ذوالجلال خالق کا کام ہے. عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہما اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. فرمایا لوگو میں نے علم حاصل کیا ہے یہاں تک کہ پڑھتے اللہ نے مقام قطبیت پہ نواز دیا ہے. کیوں؟ علم حاصل کرنے کی وجہ سے. اور اللہ رب العالمین نے تائید ربی سے اللہ نے مجھے اس ابدی سعادت کو عطا فرمایا ہے.
فرمایا جو اللہ اپنے بندوں میں خاص بندوں کو سعادت عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور نوجوانوں اور دوستوں بزرگوں، ہم نے ولایت کو بھی سمجھے کوئی نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں جب سے مرزا جیلمی کے کلپ نکلنے مارکیٹ میں شروع ہوئے ہیں، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تصوف اور کسی چیز کا نام نہیں، نیک پا انسان کے خوش اخلاق کا نام تصوف ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی کے قول داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المعجوب میں نقل کرتے ہوئے آخری بات آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ فرماتے جس نے تصوف کو پانا ہے وہ 8 صفات نبیوں والی اپنے اندر پیدا کر لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ قول داتا علی حجویری کشف المعجوب میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی سخاوت پیدا کر لے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جیسا صبر پیدا کر لے، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جیسے اشارات پیدا کر لے، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام جیسی غربت غریبی خود کو خودی میں فنا کرنے والا حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام والا وصف اپنا لے، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصف وطن سے دوری اور سفید پوشی اپنا لے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصف سیر ہونا، شکر گزاری اپنانا، فرمایا یہ اپنا لے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسی فقیری اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنا لے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور میں آخر میں یہ بات ختم کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے بڑے لشکر کے اندر آنے والے جو مجاہد اسلام ہیں، انہوں نے درس تلمس حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے پایا ہے۔ آج اس ماہ مبارک کے اندر ہم غوث اعظم کا ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی مجتہدین تشریف لائے، اولیاء اللہ آئے، شیخ عدی بن مسافر ہوں، شیخ احمد رفاعی ہوں، غوث بہاؤالحق زکریا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، حضرت سیدنا حضرت محمد سلمان توسوی ہو، حضرت قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہو، حضرت مجدد الفسانی ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، فرمایا 471 ہجری سے لے کے آج کی 1447 ہجری تک جتنے بھی منبع ولایت پہ فائد ہوئے ہیں، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں آتا۔ فرمایا غوث اعظم کا قدم آتا ہے، خدا منبع ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے، اپنے سینے سے لگانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔